نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في الركوع الثاني من سورة التغابن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کی پہلی 3 آیات پر ہم ایک حد تک گفتگو کر چکے ہیں، لیکن گزشتہ اتوار کو میری طبیعت کچھ حاضر نہیں تھی، طبیعت خراب تھی، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان آیات کا جو حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا۔ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان 3 آیات میں جو صحیح اسلامی تصوف ہے، جسے میں قرآنی تصوف قرار دوں گا، اس کی مکمل تصویر اور تعبیر آ گئی ہے۔ راضی برضائے رب، رب کی رضا پر راضی رہنا، یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اذن رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، یہ تو ایمان کا منطقی تقاضا ہے۔ یہاں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو۔ تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا، خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے ہوں۔ کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا، لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا۔ پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے، لہذا اس کو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ ایک اس میں لطیفہ بھی ہے کہ ایک درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی کیفیت میں، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر پہ پتھر دے مارا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو۔ تو اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا، کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کما لیا، ورنہ مجھے بہرحال یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شامل ہے۔ اچھا، اب جو شے اذن رب سے ہو رہی ہے، بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں فریب نہیں، مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
انا عند ظن عبدی بی، حضور یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گزرا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے لیے یہ شے جو ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن ان دی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا، یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا مطلب اس کا؟ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حزن سے دو چار ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا، آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا بھائی؟ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا ولی، وہ میرا ولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا۔ خوف کس بات کا؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو دراحالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو دراحالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے ہو، اس سے متاثر ہو جاتے ہو، اس کے پردے میں کیا مشیت اذنی ہے، کیا ارادہ خداوندی ہے، اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وی آر شارٹ سائٹڈ، ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے، باطن پر تو ہے ہی نہیں، لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت ایمان کا حاصل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلند ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ باہمی رضامندی ہے، دو طرفہ، دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دو طرفہ تعلق ہوتا ہے۔ تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم اللہ کے ساتھ مخلص ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں واقعتاً اپنا مخلص بندہ بنا لے گا۔ تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے، اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم بارش برآؤ گے، اللہ ہاتھ بڑھائے گا۔ تم اسے محفل میں یاد کرو گے، اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا تذکرہ کرے گا، ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے، اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد، اس کی نصرت، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ مائدہ میں بھی آ رہا ہے، سورہ توبہ میں، سورہ مجادلہ میں، سورہ بینہ میں 4 مرتبہ ہے۔ یہ مضمون جو ہے راضی برضائے رب، تسلیم و رضا، اور دوسری طرف توکل علی اللہ، وسائل و ذرائع میں
نتیجہ خیزی کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ جو بھی اشیاء ہیں ان میں جتنی پراپرٹیز ہیں ان کی وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن اللہ اشیاء کو پراپرٹیز عطا کرنے کے بعد خود پابند نہیں ہو گیا کہ اب کیا کروں، میں نے تو قانون بنا دیا واٹر کیپس اٹس لیول، اب میں سمندر کو پھاڑ تو نہیں سکتا، موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو کیسے نجات دوں؟ نہیں، وہ قانون اللہ کی مرضی کے تابع، اللہ جب چاہے قانون توڑ دے، اس کا بنایا ہوا قانون ہے۔ واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی واقعتاً اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ہوا ہے کہ عصائے موسوی کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، فانفلق، ایسا پھٹا ہے، فکان کل فرقن کالطود العظیم، دونوں طرف جو ہے وہ بڑی چٹانوں کے مانند پانی کھڑا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی نکل گئے، بچ کر نکل گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر آیا وہ دونوں پارٹ آپس میں مل گئے اور غرق ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی صلاحیت پیدا کی ہے تو اللہ کے ہاتھ بن گئے، میں کیا کروں، میں تو کچھ بھی کر سکتا۔ یہ نمرود نے آگ کا الاؤ جلا دیا اور ابراہیم کو اس میں پھینک رہا ہے، نہیں، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، وہ آگ اللہ کے حکم کی پابند ہے، تابع ہے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے حق میں، اس نے ابراہیم کو نہیں جلایا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجیے، یہ روز روز نہیں ہوتا، اگر روز روز ایسا ہوتا تو پھر تو کوئی سائنس ممکن ہی نہیں تھی۔ یہ پراپرٹیز آف دی میٹر، لاز آف کیمیکل اینڈ فزیکل چینج جو دنیا میں ہے یہ کم و بیش مستقل ہے، لیکن اللہ کا اختیار بہرحال ہے، جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے۔ اگر اللہ کا اختیار نہ رہے تو اللہ پھر علی کل شیء قدیر نہیں رہتا، پھر وہ معطل خدا ہے، وہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ وہ تخت حکومت پر متمکن ہے اور آسمان سے زمین کی طرف امر کی تدبیر کر رہا ہے، چلا رہا ہے اس کائنات کو بالفعل، پھر وہ بات نہیں رہتی، پھر معطل ہے خدا۔ یہ فلسفیوں کا تصور ہے خدا کے بارے میں کہ خدا کریٹر تو ہے، پیدا کیا ہے اس نے، لیکن کریٹ کرنے کے بعد اب وہ علیحدہ بیٹھا ہوا، اسے اس کائنات کی ڈے ٹو ڈے ورکنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو جو اس نے سیٹ آف لاز بنا دیے ہیں، کیمیکل چینج، فزیکل چینج کے قوانین بنا دیے ہیں، اس کے تحت آپ سے آپ یہ کائنات چل رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فٹ بال کے کھلاڑی نے کک لگائی، اب وہ بال گئی، اب وہ جا رہی ہے، اب اس کھلاڑی کے اختیار میں نہیں ہے کہ روک لے اسے، وہ تو جائے گی، وہ تو زمین کی فرکشن ہے جو اسے روکے گی، اگر زمین میں فرکشن نہ ہو تو وہ رکے گی نہیں، وہ تو جاتی جائے گی۔ یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کر کے وہ خود معطل ہو کر علیحدہ کہیں نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، ہر آن ہر لحظہ اس کا حکم، اس کا اذن، اس کی مشیت، اس کا فیصلہ نافذ العمل۔ تو یہ ہے در حقیقت راضی برضائے رب رہنا، اس کو ہمارے ہم شاعروں نے بھی بڑی عمدگی سے پیش کیا ہے۔ برو کشید ز پیچا کے ہست و بود برا، کہ عقدہا کے مقام رضا کشود برا۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ یہ جو آدمی پیچ و تاب میں کھاتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے میرا کام بگاڑ دیا، اندر ہی اندر پیچ کھا رہا ہے، لیکن جب معلوم ہوا یہ تو جو کچھ ہوا اللہ کے کیے ہوا، وہ سارا پیچ ختم، وہ غصہ ختم۔ اگرچہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے یا غلط کاروں سے انتقام نہ لیا جائے، نہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ وہ جس کا منہ بیچ میں کالا ہوا ہے وہ مستوجب سزا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے کہ تم نے پتھر مارا ایک درویش کو، لیکن وہ درویش یہ سمجھے گا اور اسے سمجھنا چاہیے
کہ مجھے جو پتھر لگا ہے تو اذن رب کے بغیر نہیں لگا. شاید اللہ تعالیٰ میرے دماغ سے کوئی خناس نکالنا چاہتا تھا، شاید کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ، کوئی اور خناس میرے دماغ میں جو ہے وہ سوار ہو گیا تھا، جسے اس ضرب نے آ کر نکال دیا. کوئی نہ کوئی خیر ہے اس میں میرے لیے، اس کا انداز یہ ہو. البتہ مجرموں کو سزا دو، اس کے بغیر معاشرہ ٹھیک نہیں رہے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چے عقدہا کے مقام رضا کشود مرا. کیسے کیسے عقدے ہیں جو اس مقام رضا نے میرے لیے کھول دیے. کسی نے کچھ کر دیا، کتنا آسان ہو جائے گا معاف کرنا. اچھا میں معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اگر لگا ہے تو یہ صرف تمہارے مارے نہیں لگا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لگا. آسان ہو گیا نا. اگر 100% اسی کی طرف منسوب کرو گے تم نے کیا یہ، تو پھر اس کو معاف کرنا آسان نہیں ہوگا. توکل علی اللہ، اس کے معنی بھی بتا چکا ہوں. یہ معنی نہیں ہے کہ محنت نہ کرو، مشقت نہ کرو، اسباب و وسائل حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. اعدوا لهم ما استطعتم، اپنے امکان بھر جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، جتنا سامان جمع کر سکتے ہو جمع کرو. لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ نتیجہ جو ہے وہ ان وسائل اور ذرائع کے اوپر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وسائل دھرے رہ جائیں گے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اگر اللہ کی مرضی نہیں، اور بغیر وسائل کے نتیجہ نکل آئے گا اگر اللہ چاہے. توکل اللہ پر اور راضی برضا اللہ کے ساتھ، اور ان دونوں کو جمع کر دیں تو پھر کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اللہ کے حوالے اپنی بات کر دینا. اے اللہ تو کرنا چاہتا. دیکھیے اس کا ایک بڑا باریک نتیجہ نکلتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ یوں کر دے، کیا مطلب؟ ہم اللہ کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ سے؟ کیا پتہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس میں خیر ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اے اللہ ایسا نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو، اور اے اللہ ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں شر ہو. شر مانگ رہے ہو. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان کا حال تو یہ ہے کہ بظاہر تو وہ خیر مانگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے. جو چیز مانگ رہا ہے اس کے حق میں شر ہے، اسے معلوم نہیں. دیکھیے دعا کی نفی ہو جائے گی بالکل. میں اللہ کو کیا پڑھاؤں، کیا سکھاؤں؟ وہ سب کچھ جانتا ہے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اسے میرے حالات کا علم ہے، میرے مسائل کا علم ہے، میری مشکلات کا علم ہے. کوئی چیز میں اس کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا. پھر اسے معلوم ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. میں کیا پڑھاؤں اور کیا سکھاؤں اور کیا کہوں کہ یہ کر اور یہ نہ کر. ساری دعائیں ختم ہو کر صرف دعائیں رہ جائیں گی اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرما. اور فرض کیجئے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات، کسی چیز کا رجحان ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، پیدا ہو ہی گیا، تب بھی آپ دعا کیا کریں گے؟ اس کا نام دعا استخارہ ہے، جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ دعا استخارہ ایسے سمجھائی اور سکھائی اور پڑھائی جیسے قرآن. وہ استخارہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، لیکن اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں خیر کا طالب ہوں تیرے علم سے اور تیری قدرت سے. فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا میں نہیں جانتا. وتقدر ولا اقدر، اور تجھے اختیار حاصل ہے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے ان ھذا الامر، کہ یہ معاملہ جو میرے دماغ میں آیا ہے، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر یہ واقعتاً میرے حق میں خیر ہے دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ،
تو پھر اس چیز کو میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے، مجھے وہ شے دے دے، اور پھر مجھے اس میں برکت بھی عطا فرما۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ شر ہے، جو میرے دماغ میں تو آیا ہے لیکن یہ معاملہ شر ہے میرے لیے، میری دنیا کے اعتبار سے بھی، میرے دین کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے طے فرما دے خیر بھلائی جہاں بھی کہیں میں ہوں، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، پھر مجھے اس پر راضی کر دے، میرے دل میں کوئی شکوہ نہ رہے، یہ نہ یوں نہ ہوتا یہ ہو جاتا، نہیں، پھر اللہ پر گویا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یہ یوں ہو جاتا یوں نہ ہوتا، کیا ہے اللہ نے تو انہیں اٹس اے ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس ان اللہ۔ یہ ہیں اصل میں چیزیں ایمان کے اصل حقائق۔ جو شخص ان کے اس کیفیت کے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی واقعتاً ایمان اس کی دلوں کی، اس کے اعصاب، اس کی سوچ، اس کی گہرائیوں میں اتر گیا، اور جتنا اس کیفیت سے محروم ہوگا، چاہے اس نے داڑھی کتنی لمبی کر لی ہو اور جبہ قبا یہ وہ سب کچھ کر لیا ہو، حقیقت ایمان سے بہرہ نہیں۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، مومن طاقتور جو ہو وہ بہتر بھی ہے، اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں۔ وفی کل خیر، ہاں خیر سب میں ہے، کمزور ہے مومن یا قوی ہے، خیر سب میں ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، جو چیز بھی تمہارے لیے مفید ہو اللہ سے وہ مانگو اور اللہ سے مدد چاہو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی تمہیں تکلیف آ جائے تو کبھی نہ کہنا کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے ہو جاتا، میں بچ جاتا۔ ولیکن قل، کہو قدر اللہ، اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس میں اگر مگر یوں کرتا تو ہو جاتا، اور ایسا کرتا تو ہو جاتا، فلاں یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وما شاء فعل، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ یہ کلمہ لو جو کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا اس وقت، تو پھر یہ مصیبت ٹل جاتی، یہ شیطانی عمل کا آغاز ہے، یہ ہے حقیقت ایمان۔ اور سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ترمذی شریف میں، حضور نے خاص طور پر ایک مرتبہ تلقین فرمائی باتیں، وعلم، اے نوجوان اس حقیقت کو جان لے، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتب اللہ لک، تمام انسان جمع ہو کر تمہارے لیے کوئی خیر کرنا چاہیں، بھلائی کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے مگر بس وہی کچھ جو اللہ نے طے کر دی۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تمام انسان مل کر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے مقدر۔ تو بتائیے کس سے لالچ، کس سے توقع؟ اللہ کے سوا نہ کسی سے توقع رکھو۔ یہ طول عمل جو ہوتا ہے دنیا میں، امیدیں، آپ امیدیں رکھیں گے تو مایوسیاں بھی بہت ہوگی۔ دوست سے یہ امید نہیں تھی جو اس نے کیا ہے، آپ نے امید رکھی کیوں تھی؟ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ امیدیں بہت کم رکھو، جو رکھو اللہ سے رکھو، ماں سوا اللہ سے امیدیں نہ رکھو۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔
زندگی کے اندر اپنے مقاصد بلند کریں۔ بڑا پیارا ایک واقعہ ہوا تھا، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جیل گئے تو ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ دوسری دفعہ جیل گئے تو ایک اور بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ جیل میں اطلاع آئی، جیل سے خط لکھا لیکن نظم کی شکل میں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے راضی و رضائے رب کی رضا پر راضی رہنا، اس کے فیصلے پر مطمئن رہنا، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں، رضائے حق پہ راضی رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ Who are you؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، دعا کی جڑ کٹ جاتی ہے، اگرچہ یہ بھی تعلیم ہے حضور کی، جوتی باندھنے کا تسمہ بھی مانگنا ہو اگر تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے کچھ نہ مانگو، لیکن اللہ سے بھی مانگو ہدایت، استقامت، اور سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تیرے خیال میں، تیرے علم میں اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو عطا فرما دے، اور اگر تیرے علم میں یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے دور کر دے مجھ سے۔ یہ ہے کل تصوف، اصل تصوف، تصوف کی اصل جڑ، یہ کیفیت ہے ایمان کا تقاضا۔ اب آئیے، یہ جو 3 آیتیں تھیں یہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، ایک فرد کو انڈیویجول کی حیثیت سے جو حالات و واقعات اس پر وارد ہوتے ہیں اور جو افعال و اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں، دو ہی ہے نا ہماری شخصیت کے پہلو۔ کچھ ہم پر حالات وارد ہو گئے، آفاقی کوئی بات ہو گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، سائیکلون آ گیا، وغیرہ وغیرہ، یا بیماری ہو گئی، کینسر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، جو بھی ہے اچھا اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کا فیصلہ راضی ہے، اور جو صادر ہو رہا ہے وہ ہو اطاعت کے سانچے میں ڈل کر، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے مجھے، فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں۔ ہمیں محسوس تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا اختیار ہے، میں یہ کروں یا نہ کروں، اس کو اٹھا لوں یا نہ اٹھاؤں، اٹس مائی چوائس۔ لیکن ایک خیال یہ کہ نہیں، انسان جو ہے وہ مجبور بحث ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں اس وقت، وہ تو شعر اچھا ہے اس لیے سنا دیا آپ کو۔ میں کہتا ہوں اگرچہ مجھے میرے نفس کی کوئی خواہش ہے، وہ نفس کی خواہش ہے، لیکن وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈل کر ہو۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ، جنسی شہوت ہے حلال سے پوری کرو، حرام سے نہیں۔ تمہارے سارے تقاضے چاہے وہ ذاتی ہیں، نفسانی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، نفس کے حقوق بھی پورے کرو، ادا کرو، لیکن سانچے میں اطاعت کے ڈالے ہوئے تو ہوں، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، ان کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے وہ افعال و اعمال تم سے صادر ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، توکل اللہ پر، وسائل پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی کوشش پر نہیں، وسائل و ذرائع پر نہیں، اللہ کے ساتھ۔ اب اگلے چلیے، انسان دنیا میں اکیلا اکیلا نہیں ہے، 2 قسم کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے۔ ایک بندھن ہے رشتہ داری، کسی کا وہ بیٹا ہے، کوئی اس کا بیٹا ہے، کسی کا وہ بھائی ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، کسی کا وہ شوہر ہے، کوئی اس کی بیوی ہے، یا بیوی کا کوئی شوہر ہے، رشتہ دار ہیں، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، سپورٹرز ہیں۔
ان کے ساتھ طرز عمل کیا ہونا چاہیے اگر ایمان ہے؟ نفسیاتی کیفیت میں کیا تبدیلی آئے گی اگر ایمان؟ دوسری قسم کے بندھن زندگی کی ضروریات ہیں، جس کے لیے کچھ مالی ذرائع کی ضرورت ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کوئی نہ کوئی گھروندہ، کوئی چھت، کوئی تو ہو جس کے نیچے سونا ہے۔ تو مال و اسباب دنیاوی اور دنیاوی رشتہ داریاں، یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک انڈیویجول اپنے انڈیویجول حیثیت میں اب بحث کر چکے، جو کچھ وارد ہوا اور جو کچھ صادر ہوا۔ اب یہ انڈیویجول جو ہے وہ معاشرے کا فرد ہے، رشتہ داریاں ہیں، ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہوگا، اور اس کی مالی ضروریات ہیں، احتیاجات ہیں، اس کے بارے میں کیا طرز عمل ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اہل ایمان، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ عجیب مقام ہے یہ قرآن کا، جو عزیز ترین جو ہو سکتا رشتہ۔ اقبال نے ایک مصرے میں جمع کیا ہے، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ نظم علامہ اقبال کی بڑے کسی گہری کیفیت کے اندر جو ہے ڈوب کر کہی گئی ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ان میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ کیسے؟ ان کی فطری محبت اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ فطری ہے کہ نہیں؟ یہی ہے خطرے کی گھنٹی، یہی ہے۔ کہیں ذرا تم بے احتیاط رہو گے، غیر محتاط ہوگے، یہ محبت تجاوز کر کے اللہ کی محبت پر غالب آ جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر غالب آ جائے گی، اور تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی۔ تو یہ محبت فطری پوٹینشل ڈینجر ہے، اٹس اے ریڈ سگنل۔ ہاں ڈالنا ضروری تھا، اس کے بغیر تمدن کی گاڑی چلتی ہی نا۔ اولاد کی محبت اگر والدین کے دل میں نہ ہو تو اولاد کی پرورش ہو سکتی ہے؟ بیوی کی شوہر سے، شوہر کی بیوی سے اگر محبت نہ ہو تو کیا گھر کا ادارہ چل سکتا ہے؟ اللہ کو اس دنیا میں تمدن برقرار رکھنا ہے، نسل انسانی کو چلانا ہے، لہذا محبت ڈال۔ یہی محبت در حقیقت تمہارے لیے خطرے کا نشان ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، لہذا بچ کر رہو، بی آن دی گارڈ، حفاظت کرو اپنی، دیکھتے رہو کہیں ان میں سے کسی کی محبت، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اب یہاں میں آپ کو آیت سناتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے محبوب ہے، اور وہ کاروبار جو بڑی مشکل سے جمایا ہے،
اس میں کساد کا، مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، حویلیاں بنائی ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں، اب 8 میں 5 کیا ہے؟ رشتہ و پیوند، باپ بیٹا بھائی بیوی رشتہ دار، 3 ہے مال، مال تجارت اور جائیداد، یہ 8 چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں 3 محبتوں سے زیادہ ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، تو جاؤ دفاع ہو جاؤ، اللہ کا تم سے کوئی سروکار نہیں، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. گو اینڈ ویٹ، یہ ہے وہ محبت. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. البتہ من کہا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے. حضرت خدیجہ بھی تو تھی نا، وہ تو ہر مرحلے پر معاون تھی حضور کی. بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے. اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے. عام قاعدہ کیا ہے، عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، تعلیم اعلیٰ کرانی ہے، امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے. جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے، حرام سے کماؤ، مارے گئے، برباد ہو گئے. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے. تم اولاد کی دنیا بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری شروع کی ہے. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو. بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ. کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چمکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں، یہ قرآن مجید کی، قرآن میں جو توازن ہے، توازن، اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے. ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا، دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام لو، ان کی خطائیں بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. 3 الفاظ ہم مانیں. یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ. نہیں، اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے. اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں، بھیجا، زبردستی، جبر، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل، بغاوت. اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعتاً اس پر غور کریں. کیسا توازن کیا ہے. ایک طرف تو سمجھو ان کی جو فطری محبت میرے دل میں ہے وہ میرے لیے ریڈ سگنل ہے، آئی ہیو ٹو بی آن دی گارڈ. ان میں سے کسی کی محبت بڑھ نہ جائے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے. دوسری طرف یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ڈنڈا چلا رہے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ میدان جنگ کا نقشہ نہیں. معاف بھی کیا کرو. ان تعفوا تصفحوا، صفح کہتے ہیں. یہ صفح ورق کا ایک پہلو جو ہے صفح ہے. چشم پوشی کر لینا، ذرا اپنا رخ موڑ لینا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، لیکن ایک تو یہ فوراً ڈانٹ ڈپٹ کیا کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو. ایک یہ کہ دیکھا اندیکھا کر دیا، یہ ہے صفح. نظر انداز کر دینا، رخ پھیر لینا. تغفروا، ڈھانپ دینا. مغفر کہتے ہیں خود کو، لوہے کی ٹوپی جو سر پر اوڑھتے تھے کہ تلوار کا وار آئے تو سر بچے. تو گناہ کے اوپر ٹوپی اڑا دو، گناہ کو چھپا دو. یہ کام اگر کرتے رہو گے، مناسب انداز میں تلقین ہو، تعلیم ہو،
سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی مثال سے تعلیم دو. اگر اپنے ہاں کہیں پانی مر رہا ہے، اپنی سیرت و کردار کے اندر اگر منافقت ہے، تو اولاد کے اندر اس کا رد عمل لازماً پیدا ہو. کیونکہ آپ دنیا سے اپنی باتیں چھپا سکتے ہیں، گھر والوں سے تو نہیں چھپا سکتے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب وہ مال کا معاملہ آیا. جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی، جس پر کہ رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سونا جو ہے ٹھیک ہے یا کوئی جعلی ہے. فتنہ کسوٹی کو کہتے ہیں. یہ جسے تم ایسٹ سمجھ رہے ہو، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. اللہ جانچ رہا ہے. اولاد تمہیں دی ہے، کیا بنا رہے ہو اولاد کو؟ ان کی تربیت کیسے کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے بنا کر اٹھا رہے ہو یا تعلیم تو دلوا رہے ہو ایسے اسکولوں میں جہاں 10,000 روپے فیس دینی پڑ رہی ہے، لیکن ان کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی خیال نہیں. کیا بنا رہے ہو اولاد کو؟ فیل ہو گئے تم. اچھا، یہاں مال کے ساتھ اولاد کو جمع کیا. اولاد دونوں میں مشترک ہو گئی. ایک محبت جو بیویوں کی محبت اور اولاد کی محبت، ایک مال اور اولاد جمع کیا گیا. اولاد دونوں میں آ گئی، اس لیے کہ اولاد ایک ایسٹ بھی ہے. اولاد کو انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. ہم انویسٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ انویسٹ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئے. آپ اولاد میں انویسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا بنے. تو اولاد کی دو حیثیتیں ہو گئی. ایک جمعی محبت اولاد ہونے کی بنا پر، اور ایک ایسٹ. یہ گویا کہ تمہارے لیے ایک جائیداد ہے، تمہارے آخرت کا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بننے والی شے ہے. ان دونوں کو کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ فتنہ ہے، اللہ آزما رہا ہے. تم نے اپنے اولاد کو کیا بنانا چاہا. اور یہ اچھی طرح جان لیجئے، کسی انسان کی اصل باطنی شخصیت اگر دیکھنی ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے، کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن اس کی باطنی شخصیت حویدہ ہو جاتی ہے اس سے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس کی ویلیوز ہیں، وہ اس کی پرائیورٹیز ہیں. اس کی زبان پہ چاہے کچھ بھی ہے، نیکی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اولاد کو جو کچھ وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، دیٹ ریفلیکٹس ہز ریئل انر پرسنالٹی. اس کی اصل اقدار کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہے، وہ دیکھنی ہو تو دیکھو اولاد کو کیا بنا رہا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور جان لو صرف اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر. آپ اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کریں کہ اولاد بڑھاپے میں کام آئے گی، کبھی یہ توقع نہ رکھنا. دنیا والوں سے تو توقع منقطع کر دو. ان کی امیدیں قلیل، ان کے مقاصد جلیل. ہاں، اولاد